اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ النازعات جو 30ویں پارے میں ہے، 30ویں پارے کی دوسری صورت ہے۔ 33 آیت 35 ہو گئی تھی اور آگے سے دیکھنا ہے آج انشاءاللہ۔ اس میں پچھلے درس میں یہ بات آ چکی تھی کہ جو قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو، اس یونیورس کو بنایا۔ قرآن پہ تفکر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ 6 اسٹیجز کا ذکر ہے جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ڈیٹیل میں۔ وہ 6 اسٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ ہم نے اس کی نیو ڈالی، پھر اس کی تاریکی کو کم کیا، روشنی کو بڑھایا، زمین کو پھیلایا، ایکسپینڈ کیا، اس میں سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو اس میں جما دیا۔ یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہوا۔ اگر آپ پچھلے درس سنا ہو تو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ 5th اسٹیج تک یہ بات آ گئی تھی۔ وہ 5th اسٹیج یہاں پر کہ فرمایا تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن حال کے حال اسٹیج کی بات کرتا ہے جو یکا یک آئے گی، جس کو قرآن نے کہا ہے یوم القیامہ، اور اس کو دوسری جگہ کہا ہے یوم الآخر، آخری اسٹیج۔ اس میں ہر چیز قائم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ اسٹیج بالکل ہی جو قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں یا دوزخ میں آدمی رہے گا، اور اس کا فیصلہ اس دنیا کے حساب سے ہوگا۔ اس دنیا میں جو نیک عمل کر کے جائے گا، مومن ہو کر جائے گا، وہ پھر وہاں بڑھتا چلا جائے گا زندگی میں، نہیں تو جہنم میں ایک جگہ ٹھہر جائے گا اور وہاں پر اس کو شدید عذاب ہوگا۔ جو یوم الآخر کے بارے میں حال کے حال قرآن نے فرمایا ہے، وہاں سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، آ جائے گی ایک بڑی مصیبت چھا جانے والی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان چیت جائے گا جو اس نے کیے ہوں گے، ان کاموں سے، صحیح سے اپنی کوششیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر وہ بدمعاشی کی زندگی گزار کے اس دنیا سے گیا ہوگا، جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوگی، اس میں اس نے کیا رول ادا کیا وہ سمجھے گا، دیکھے گا، اس کو دکھایا جائے گا۔ قرآن نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے کہ ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو اس دن انسان چیت جائے گا۔ اگر اس نے بدمعاشی کی زندگی گزاری ہے، چوری سے، فراڈ سے کام لیا ہے، تو قرآن کہہ دے رہا ہے کہ سمجھ جاؤ، وارن ہو جاؤ، چیت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اسٹیج آنے والی ہے یوم القیامہ، یوم الآخر۔ اس دن تمہیں پھر بہت بھاری نقصان ہو جائے گا اگر تم نے یہاں پر نافرمانی کری اور یہاں پر اللہ کی نافرمانی سے زندگی گزار دی، تو آخری اسٹیج میں تمہیں حقیقی طور پہ سزا ملے گی، جو فائنل اسٹیج ہوگی، یوم الآخر ہوگی۔ اور اسی کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، سارے رسولوں کو بھیجا گیا، کتابوں کو، کہ صرف یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ کون اس کی آیتوں پہ چلنے والے ہیں، کون اس کے فرمانبردار۔ دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے نا، ایک تو مومن ماننے والا ہوتا، کافر ہوتا، انکار کرنے والا ہوتا اللہ کی آیتوں کا۔ دو ہی کیٹیگری بنتی ہے کہ ہم قرآن کی کتنی آیتوں کو سمجھ کے عمل کر رہے ہیں، کن آیتوں کا ہم خود سے انکار کر رہے ہیں، اور کتنا جان بوجھ کے انکار ہو رہا اور کتنا انجانے میں انکار ہو جا رہا۔ تو فرمایا کہ اس دن انسان چیت جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے۔ جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ابھی بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا، آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جنت دوزخ دکھا دیتا، سب کی گردنیں جھک جاتی، اور وہ تو پھر یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں سے کہہ دیتا کہ سب ہدایت پہ ہو جائیں تو سب ہو جاتے۔ لیکن یہ سارا تام جھام جو کیا گیا، دنیا کو بنایا گیا، اس میں ایک مخلوق کو بسایا گیا، انسان کو، اور نبیوں کو بھیجا گیا، رسولوں
گیا یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، کون اس کا فرما بردار ہے۔ اچھے عمل کا مطلب یہ نہیں جو آپ کو اچھے لگ رہا ہوں، اچھے عمل وہ کہ جو رب نے جس کی اجازت دی ہو اور برے نے منع کیا ہو، وہ برے عمل۔ یہ نہیں کہ اچھے جو ہم نے اچھے سمجھے یا نے برے سمجھے۔ تو قرآن بتاتا ہے وہ ساری چیزیں، اور قرآن کے بارے میں اتنا عقیدہ تو ہم لوگ سدھار لیں کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے، حفاظت کردہ کتاب ہے قیامت تک، اور کمپلیٹ کتاب ہے۔ اس کو باہری ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا نازل کرنے والا خود فرما والا وتمت کلمت، کمپلیٹ ہے، عدل و انصاف سے بھرا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا، اور حفاظت کردہ کتاب ہے۔ اور کس کی زبان سے نکلی؟ کس کی زبان سے ادا ہوئی اس کی آیتیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی۔ تو یہ اسی کہہ دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین حدیث۔ تو یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ وہ ایک عقیدہ ہے، کم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے کہ کچھ آیتیں اس کی منسوخ ہیں، کچھ پڑھی جاتی ہیں، کچھ پہ عمل ہوتا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہے قرآن کے خلاف ہیں یہ عقیدے۔ آج سے آپ قرآن اٹھا کے سمجھ کے پڑھیے، اور بہتر ہوگا بہت زیادہ کہ قرآن کی عربی سیکھ لیں۔ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، قرآن کی عربی سیکھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان میں نازل کیا، وہ زبان ہی بہت آسان ہے۔ قرآن عربین ہے نا، عربی قرآن، تو آرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کرے گا، اور کوشش کرنے والا ہی آتا ہے۔ وہ اگلی صورت میں آئے گا کہ جو کوشش کرتا ہے، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، بس اگر یہ اندر آ جائے آپ کے کہ حق، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتا جائے گا۔ اور اگر یہ جنتی سوچ کے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ ڈال کے جیب میں گھومتے فرضی، پھر آپ کا عقیدہ جو ہے قیامت کے دن کھل جائے۔ تو قرآن کے بارے میں عقیدہ ٹھیک کریں۔ یہ بیچ میں ایک بات آ گئی تھی جو بتانا تھا، جو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں تو بس یہ ہے، اور قرآن میں حکم ہے، طریقہ باہر سے لیا جائے گا، روایتوں سے یا حدیث سے لیا جائے گا۔ یہ حدیث کی کتابیں 200 سال بعد لکھنا شروع ہوئی۔ رسول اللہ صرف قرآن دے کے گئے صحابہ کو، صحابہ سے بھی صرف قرآن ملا، کوئی کتاب اصحاب کے نام سے نہیں لکھی گئی ہے۔ آپ خود میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں۔ تو فرمایا اس دن جہنم سامنے کر من طغا، دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے ہو جائے گی۔ فاما من طغا، تو جس نے بغاوت کی ہوگی، جس نے سرکشی کی ہوگی، سرکشی سے مراد یعنی اللہ کی آیتوں سے سرکش رہا ہوگا، جس نے سرکشی کی ہوگی، وآثر آیتوں سے دور رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کو پراتھمکتا، پریورٹی دی ہوگی، دنیا کو آگے رکھا ہوگا اس نے۔ کیونکہ جو مومن نہیں ہوتا دنیا کی کوئی نہ کوئی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مومن کا سیدھا کام اللہ کو راضی کرنے کی بدولت ہوتا ہے۔ ایک کام جو آپ یہ سوچتے ہو قرآن سے ثابت ہے اور اس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور ایک کام آپ نے معاشرے میں دیکھا، دل نے سوچا اچھا ہے چلو کر دو، اس کی ویلیو دوسری ہے۔ ایمان کے بعد اعمال قبول ہے نا، پہلے مانو آپ اللہ کی آیتوں سے، اس کو ایکسیپٹ کرو، پھر اس کو کرو اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کوئی لالچ آئے گی بھی نہیں بیچ میں۔ اور اگر یہ پہلا سسٹم نہیں ہے ماننے کا قرآن کی آیتوں سے، تو پھر کسی نہ کسی طرح سے ابلیس آپ کو جو ہے لالچ میں ڈال دے گا، اور پھر جو ہے وہ دکھاوے کے لیے وہ کام ہو جائے گا۔ کیا ہم کسی سے ملتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اللہ
کو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ہی ہمارا ملنا ہے اس سے. یہ سوچیں، غور کریں. تو جس نے بھی دنیا کو آگے رکھا ہوگا، پراتھمکتا دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے خوف کھایا ہوگا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور اپنی نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، ہوا سے روکا ہوگا، خواہشات سے روکا ہوگا. دو باتیں، مقام ربی. ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. بھی نہیں سوچتے کہ جب اس سے باہر ہوتے ہیں دنیاوی کاموں میں، بازار میں یا گھر میں، تب کس کے سامنے؟ تب بھی تو رب کے سامنے ہوتے ہیں نا، کہ رب صرف ہمیں اس جگہ پہ ہی دیکھتا ہے. تو مقام ربی ہر وقت جو کھڑا رہے اللہ کے سامنے، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کا عقیدہ یہ رہا کہ ہر آن ہر پل ہمیں دیکھ رہا ہو. ہم گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکان پہ ہیں، کالجز میں ہیں، اللہ ہمارا دیکھ رہا. یہ تھوڑی کہ جب ہم صرف جو ہے اس کی عبادت کے لیے وہاں مسجد میں گئے تو بس وہ ہمیں جب دیکھ، اس کے بعد وہ دیکھ ہی نہیں رہا. کیا ہمیں وہ ہر وقت دیکھ رہا. اسی لیے کہا مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو. جو اس بات کا خوف رکھتا رہا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، اور اپنی نفس کو خواہشوں سے روکا. خواہشوں سے مراد اللیگل، اللہ نے اجازت دی ہے وہ تو پھر آپ کو اجازت ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اگر بہت اچھی مرغوب چیزیں کھانے کو دی ہیں، اجازت دی ہے، خوب کھائیے. کوئی اس کی وہ تھوڑی ہے کہ اس پہ پکڑ ہو. جو اللیگل ہیں، جو اللہ نہیں دی ہیں، پروہیبٹڈ ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے رکنا. ان کا جی بھلے ہی کتنا چاہے، جس میں ہر طرح کی برائی بھی آ جاتی ہے، جس کا من چاہتا ہے آدمی کو کرنے کا، چاہے وہ کوئی بھی طرح کی برائی ہو، جو اللہ نے منع کیا اگر اس سے رکے رہے یہ سوچ کے کہ میرے رب نے منع کیا، تو ان کے بارے میں ہے. فرمایا جس نے اپنے خواہشوں کو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا جنت ہوگی اس کا ٹھکانہ. تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ جنت. واقعی میں چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کا کلام اٹھا کے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے یَسْأَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاہَا، کب گھٹت ہوگی، اس کا واقع کب ہوگا، وہ گھڑی آئے گی کب. تم کہہ رہے ہو ایک ایسی اسٹیج آنے والی ہے جس میں سب کو جو مرنے کے بعد مبعوث کر دیا جائے گا، اور وہ یکا یک آ جائے گی یوم القیامہ، اور اس میں نئے جسم دے دیے جائیں گے، سب قبروں سے نکل پڑیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، جنت دوزخ دکھائی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ یہ تو سنتے تو بہت آ رہے ہیں لوگ بات. قرآن میں ہے ایسا کہ یہ تو ارے پچھلے تو ویسے ہی ڈرایا جاتا ہے. یہ کہ میں نکل، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. جب پھر موقع نہیں ملے گا، ایک بار دیکھ لو گے وہ دن. اگر اس دن مبعوث ہی جائیں گے سب کو. قرآن اسی کو وارن کر رہا ہے. دیکھو یہ تو تھوڑی سی زندگی دنیا کی ہے 60 سال کی، چاہے نافرمانی میں گزار لو، چاہے فرما برداری میں، جیسا بھی چاہو اللہ نے کہا اختیار ہے تمہیں. کوئی ابھی آ کے نہیں پکڑے گا. ہاں اگر زیادہ ہی بدماشی پہ اتر آئے تو ہو سکتا پرشاسن کا ڈنڈا ضرور چل جائے اسی ڈر سے، یا لوگ باغ آپ کو برا کہنے لگے. لیکن چھپ کے جو کام کر رہے ہو تو وہ اس دن ظاہر ہو جائیں گے. تو فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا. اللہ نے فرمایا فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے دھیان سے کیا. یہ آپ سے پوچھ رہے. الی ربک منتہا، اس کا انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے. اس کو کب گھٹت کرنا ہے، کب ہونا ہے وہ چیز، یہ تو اللہ کے اوپر. اس کا انتہا یعنی کب یہ اوکرڈ ہو جائے گی، یہ تو آپ کے رب کی طرف ہے. یہ آپ سے پوچھ رہے. تو رسول اللہ سے تو پہلے یہ قرآن میں سوال کیا گیا تھا
जो इनकारी करने वाले थे वो आके पूछा था उनने कि ये क़यामत का दिन कब होगा, आपसे पूछते हैं। तो कुरान ने कहा था आप कह दीजिए उसका वक्त अल्लाह ही को मालूम है, वो उसको वक्त पर ज़ाहिर कर देगा और एक वो भारी घटना होगी। उसके बाद ये कुरान ने कहा था आप तो ऐसे, ये आपसे ऐसे पूछे जैसे आपको इसका इल्म है। तो रसूलुल्लाह को तो गैब का इल्म था भी नहीं और आपने बताया भी नहीं। रसूलुल्लाह को गैब का इल्म था। अब वो घुमाने वाली बातें जो लोग करते हैं कि वो अल्लाह ने जो बताया था वो इल्म गैब का, तो ये गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हें पहुंचा रहे हैं कुरान में, तो ठीक है वो जब तक थी गैब की, कुरान में आई तो वो अब सब ज़ाहिर हो गई सबके लिए। ये बात सही है कि जो कुछ गैब की खबरें अल्लाह ने कुरान में बताई हैं, फ्यूचर की इंसिडेंट, जैसे अब ये क़यामत का दिन आने वाला है, फ्यूचर का इंसिडेंट कुरान ने बताया ना, जन्नत दोज़ख के बारे में बताया गैब पर, तो वो बताया, अब हमें भी पता लग गया। लेकिन आपसे, आपको खुद से नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी की ज़बान से कहलवा दिया कि आप कह दीजिए कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, अगर जानता हो तो अपने लिए कई फ़ायदे इकट्ठे कर लेता। तो ये तो अल्लाह की तरफ से जो उन्हें बताया गया, उन्होंने ईमानदारी से हम तक पहुँचा दिया। इला रब्बिका मुंतहा, फरमाया कि आपके रब की तरफ उसकी इंतहा है। इन्नमा अंता मुंज़िरुम मन यख्शाहा, आप तो बस उसे डराने वाले हैं जो खशा रखता है, जो डर रखता है, आप तो उसे चेताने वाले हैं। जिसे डर नहीं होगा वो बात ही नहीं सुनेगा ना, वो तो हल्के में ऐसे झाड़ेगा और चला जाएगा, वो कभी सोचेगा ही नहीं कि क्या कह रहे हैं। ये जो है वो करने वाला होता है हक की तलाश में, वो तो हर एक की बात सुनता है, रुकता है, सोचता है, तफक्कुर करता है हर बात पे। भी करिए, सबकी बात सुनिए और कुरान बार बार अप्रोच करके कह रहा है अफला ताकिलून, अकल करून, तफक्कुर, गौर फिक्र नहीं करते। हर आदमी को एड्रेस करके कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारी अकल नहीं चलती, अकल से नहीं सोचती। तो अक्ल कब लगाई हमने कुरान में? अच्छा, कुरान पढ़ने जब आप बैठें, तर्जुमा पर गौर करें, तर्जुमा जो ट्रांसलेशन होता है, और नीचे तफसीर भी लिखी रहती है, तफसीर पे गौर चाहे तो कर लें, लेकिन आयतों पर गौर पहले होना चाहिए। आयतों को तो सरसरी तौर पे पढ़ते और नीचे जो मौलाना तफसीर रहती है उस पे गौर फिक्र करते, फिर उसमें जो है बहुत आदमी को मुड़ जाता है। अल्लाह की आयत पे गौर करना ये ज़रूरी है, आयतों पर गौर करना। तो फरमाया इन्नमा अंता मुंज़िरुम मन यख्शा, आप तो केवल औज़ुहा, तो ख्याल करेंगे कि ये नहीं ठहरे मगर एक रात या एक सुबह, एक दिन। ज़ुहा, अशी लफ्ज़ इशा आता है तो वो रात के लिए, रात के शुरू के हिस्से के लिए भी, या बहुत रात के लिए भी, सुबह तक के लिए जो रात रहती है, रात का तो लंबा पीरियड रहता है, उसके लिए अशी इशा लफ्ज़ आता है, अशी है। और ज़ुहा, ज़ुहा दिन, सूरज की रोशनी को बोलते लिए कि एक रात या एक सुबह, एक दिन ये रुके। ये इतना सोचेंगे कि बस इतना इंतज़ार हुआ, यानी ये स्टेज से उस स्टेज में जब उठाया जाएगा यौमुल आखिर में, तो आदमी ये ख्याल करेगा, जब कुरान में दूसरी जगह भी है कि तुम कितना ठहरे, तो वो कहेंगे कि कोई कहेगा एक सुबह या एक शाम, कोई कहेगा हम 10 दिन। इसी तरह की कुछ बातें कुरान में जब आएंगी तो वो बताया जाएगा। यानी ये यौमुल आखिर में जब मबूस किया जाएगा ना, मौत पे ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो वो ख़त्म हो जाएगी जब यौमुल क़यामा होगा, कायम होगी। लोगों को जो मर चुके हैं पहले से, हज़रत आदम से, उन सब को मबूस किया जाएगा नया जिस्म देके, और फिर वो स्टेज शुरू होगी जिसको यौमुल क़यामा कायम हो जाएगी, इस्टेब्लिश। फिर उसके बाद कुछ नहीं, कोई स्टेज नहीं है, वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, हमेशा रहेगी, जिसको यौमुल क़यामा कहा है। यौम जानते हो ना आप, एक घंटे के, एक छोटे से एक दिन के लिए भी आता है, और इपॉक बड़े पीरियड के लिए भी आता है स्टेज के, इसीलिए मैं उसको स्टेज बोल रहा हूँ। वो स्टेज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह है, वो सामने आएंगी। आप लोग खुद से भी पढ़िए, तफक्कुर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि आप कुरान पहुँचाने का हक अदा करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।